یہ جو ہے یہ اہل سنت کا بنیادی عقیدہ ہے. صحابہ کی گستاخی کرنے والا اپنی آخرت جو ہے وہ خراب کرتا ہے. میں انشاءاللہ امام احمد حنبل کے کچھ اقوال بھی آپ کو سناؤں گا صحابہ کے بارے میں. تو فضائل الصحابہ کے بارے میں انہوں نے ایک کتاب کی جس میں 1962 سے، اور یہ کتاب شیخ وسیع اللہ عباس مدنی مکی حفظہ اللہ کی تاخیر سے چھپی ہوئی اور بہت عظیم اہل حدیث عالم ہے. وہاں مکہ میں درس دیتے ہیں حاجیوں کو. جب حاجی جاتے ہیں تو وہاں درس بھی ہوتا ہے آرام. آپ میں سے بھی جس کو اللہ رب العزت حج کی توفیق دے تو وہاں شیخ وسیع اللہ حفظہ اللہ سے ضرور ملاقات کیجیے گا. امام احمد بن حنبل نے کتاب الزہد لکھی. اس میں 2379 حدیث ہے. کتاب الاشرفہ لکھی 242 حدیث. احکام النساء لکھی عورتوں کے بارے میں کہ عورتوں کے کیا حقوق ہیں. اس میں 247 حدیث. اسماء الرجال میں انہوں نے بڑی کتاب. یہ تو ہم تک پہنچی ہے کہ کتابیں ضائع ہو. 1200 سال کا دور گزر چکا ہے. کتاب العلم و معرفت الرجال جس میں 6161 روایات ہیں. تو امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے یہ جو کتابیں لکھی ہیں یہ لوگوں کے لیے مشرع راہ ہے. ان میں سے جو احادیث ہیں صحابہ کی آثار ہیں وہ ہم تلاش کر کے جو صحیح روایات ہوتی ہیں ان پر عمل کرتے ہیں اور یہ ہمارے ایمان کا مسئلہ ہے. یہ ہمارے عقیدہ اور ایمان کا جو ہے معاملہ. امام احمد بن حنبل نے جو کتاب مسند الامام احمد کے نام سے لکھی تھی اس کے بارے میں بعض منکرین حدیث یہ کہتے ہیں کہ یہ کتاب جو ہے ثابت نہیں. اس بات کے دو جواب جو ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. ایک تو اس کے علاوہ امام احمد بن حنبل نے کتابیں لکھی جو جب تک پہنچ رہی کتاب الایمان میں اور کتنی اور کتابیں. کوئی کتاب اگر لکھتا ہے نا تو اس کے ثبوت کے لیے دو طریقے ہیں محدثین کے. ایک تو یہ کہ صاحب کتاب تک سند صحیح ہو. یہ پریس کے زمانے سے پہلے کی بات ہے. پریس کا دور ہے. آج کل کوئی کتاب اگر چھپ جاتی ہے مارکیٹ میں مشہور ہو جاتی ہے. اگر کسی کے نام غلط کتاب چھپے گی کوئی ہوگی تو پھر وہ اشتہار چھاپ دے گا, کوئی اطلاع کر دے گا کہ نہیں میری یہ کتاب نہیں ہے. جو پریس کا زمانہ نہیں تھا یعنی آج سے 200 سال پہلے 400 سال پہلے اس زمانے میں ہاتھ کے ساتھ کتابیں لکھی جاتی تھی. تو پھر استاد کے پاس شاگرد جاتا تھا وہ نقل کرتا تھا پھر دوسرا شاگرد نقل کرتا تھا. اس کو کہتے ہیں سند. کتاب کی سند کا صحیح ہونا ضروری ہے. سند کے بارے میں آپ کو بتا دوں ایک دفعہ مناظرہ تھا نا ہمارا عیسائیوں کے ساتھ. اس میں پروفیسر طالب الرحمان صاحب بھی تھے اور میرے استاد حافظ عبدالحمید اظہر حفظہ اللہ وہ بھی موجود تھے. عیسائیوں کے کوئی ساتھ تھے ان میں پادری بھی تھے برکت مسیح بڑا پادری تھا. تو اس مناظرے میں میں نے انہیں کہا تھا عیسائیوں کو کہ یہ ہماری جو کتابیں ہیں ہمارا قرآن ہے اس کی سند موجود ہے. یہ قرآن جو ہمارے پاس موجود ہے مسلمانوں کے پاس اس کی سند موجود ہے اور اس کی بے شمار سندیں ہیں. حدیث کی کتابیں ہماری ان کی سندیں بھی ہیں. اسماء و رجال کی بھی سندیں. یہ تمہاری جو تورات ہے یہ انجیل ہے زبور ہے یہ نامہ قدیم ہے نامہ جدید ہے بائبل کے نام سے تم جو کتابیں مسلمانوں میں پڑھاتے ہو سند کیا ہے اس کی نام ان کے پاس کوئی سند نہیں. میں نے کہا ایک سال کی میں بولا تھے تمہیں ایک سال کے اندر جو ہے جاؤ یورپ میں جرمنی میں ہر جگہ جاؤ سند کوئی سند نہیں کوئی بھی نہیں. ہماری کتابیں تو سند کے ساتھ ہیں. ہماری جو صحیح بخاری امام بخاری سے کس نے سنی تھی محمد بن یوسف نے اس کا نام موجود ہے علام کو. یہ جو مسلمانوں کے پاس علم ہے میرے بھائیوں دنیا کی کسی قوم کے پاس نہیں. نہ یہودیوں کے پاس نہ عیسائیوں کے پاس نہ ہندوؤں کے پاس نہ کسی کے پاس. یہ اللہ کا بڑا فضل ہے. اس لیے اگر حدیث میں کوئی گڑبڑ کرنے کی کوشش کرتا ہے نا تو پھر پتہ چل جائے وہ جو ہے وہ مہنگا ہو جاتا ہے. جس طرح ابھی ایک کتاب بنائی نا ایک بدعتی نے الجزء المفقود کے نام سے
اب الجزء المفقود کے نام سے جو کتاب آئی ہے وہ کدھر سے آئی ہے؟ ایک بدعت سے آئی ہے، ذات مضل بدعت سے آئی ہے۔ اس کے علاوہ دنیا میں اس کو روایت کرنے والا کوئی نہیں، تو گمراہ ہے، جھوٹا آدمی ہے، کذاب، اس کی روایت کو مانے گا۔ تو خیر، ایک تو یہ کہ مسند احمد کی سند سے، دوسرا یہ کہ دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ اگر کوئی کتاب لکھتا ہے نا تو وہ کتاب مسلمانوں میں مشہور ہو جائے، اس دور کے لوگ بیان کریں کہ فلاں نے کتاب لکھی۔ مثلا امام بخاری نے کتاب لکھی ہے نا تو صحیح بخاری مشہور کتاب ہے۔ امام ترمذی کہتے ہیں کہ امام بخاری نے صحیح بخاری میں یہ بات لکھی، ادخلہ فی الجامع۔ تو امام احمد بن حنبل نے جو مسند لکھی تھی اس کے خارجی دلائل بھی موجود ہیں، باطنی سند بھی صحیح ہے اور بعد کے دلائل بھی موجود ہیں۔ مثال کے طور پر امام احمد کی جو کتاب معرفت العلل ہے اور امام ابنی کی کتاب الزخار اور کامل ابن عدی و تاریخ مدار، ان کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ عبداللہ بن احمد بن حنبل فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے ابا سے پوچھا عبدالعزیز بن عباد کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ انہوں نے فرمایا لم اخرج عنہ فی المسند شیئا، میں نے اپنی مسند میں اس سے کوئی حدیث بیان نہیں کی۔ امام احمد بن حنبل خود اعتراف کر رہے ہیں کہ میں نے مسند لکھی۔ اسی طرح عبداللہ بن احمد کا دوسرا قول ہے بہت سی کتابوں کے میں بھی، وہ کہتے ہیں کہ میرے ابا نے کثیر بن عبداللہ کی جو حدیثیں تھی نا ان پر کانٹا لگا دیا تھا اپنی کتاب میں، کہتے ہیں یہ نہیں بیان کرتے کیونکہ یہ سخت ضعیف راوی ہے۔ اس طرح حنبل بن صاحب بھی کہتے ہیں کہ ہمیں احمد بن حنبل نے اکٹھا کیا تھا، مجھے بھی اور صالح اور بیٹے کو بھی، اور ہمیں اپنی مسند سنائی اور فرمایا کہ اور کسی نے ان سے یہ نہیں سنی۔ کیوں؟ وجہ کیا تھی؟ ظالم حکمران جو ہے نا، ہمارے جو بادشاہ ہیں ظالم حکمران، انہوں نے بڑے ظلم کیے۔ ہر دور مسلمانوں کو ذلت کا ایک بڑا سبب بادشاہ بھی۔ امام احمد بن حنبل کے زمانے میں جو بادشاہ تھے نا وہ عباسی بڑے ہی ظالم تھے، انہوں نے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو جیل میں رکھا، کوڑے لگائے ایسے شدید کہ ان کے جو زخم تھے نا وہ بڑھتے ہی نہیں تھے، جسم میں گڑے بن گئے تھے، وہ کوڑے اگر گھوڑوں کو یا اونٹوں کو رکھ جاتے نا وہ ہی بے ہوش ہوتے۔ اللہ کا یہ نیک بندہ ثابت قدم اس مسئلے میں جو حق کا مسئلہ تھا کہ قرآن اللہ کا کلام ہے، یہ قرآن اللہ تعالیٰ کا کلام ہے جو اللہ نے جبریل علیہ السلام کے ذریعے اپنے آخری نبی پر نازل کیا ہے، یہ مخلوق نہیں ہے، اس کو کسی نے بنایا نہیں۔ مخلوق کہتے ہیں جس کو کوئی بنائے، یہ قرآن خالق کا کلام ہے، مخلوق نہیں۔ اس مسئلے میں اس دور کی جہمی حکومت، جہمی گمراہ جو لوگ تھے، انہوں نے امام احمد بن حنبل پر تشدد کیا اور یہ ڈرتے رہے، انہوں نے حدیثیں بیان کرنے سے بھی روک دیا۔ تو امام احمد بن حنبل نے اپنے دو بیٹوں کو اور اپنے بھتیجے تینوں کو بٹھا کر یہ اپنی پوری کتاب جو سنا دی، ان کو روزانہ پڑھاتے تھے، سناتے تھے۔ پھر جو مسند ہمارے پاس موجود ہے یہ امام احمد بن حنبل کے بیٹے عبداللہ بن احمد سے روایت ہے، بڑی عظیم الشان یعنی یہ کتاب سے یاد تھی۔ ایک تو یہ بہت سی کوئی یہ بیان کروں تو پتہ کتنا وقت لگ جائے۔ مسند امام احمد کی جو سند ہے اس کے سارے راوی محدث، جمہور محدثین کے نزدیک سچے اور نیک انسان تھے، سارے قابل اعتبار تھے، عظیم الشان راوی تھے، کوئی بھی ایسا راوی نہیں جو ضعیف ہو۔ اس بارے میں میں نے یہ پوری تحقیق کی ہے اور اللہ کی فضل سے اس کا کوئی جواب کسی طرف سے نہیں ہے۔ یعنی مسند امام احمد کی سند کی تحقیق ہر راوی کے بارے میں، ظاہر ہے کہ آپ لوگ جو ہے درسوں میں تو قرآن کی آیات جو حدیث ہوتی ہے وہ یعنی لوگوں کی دلچسپی جاری رہتی ہے، یہ جو ایک امام کا تذکرہ ہے تو اس کے بارے میں معلومات کیا ہوتا۔ تو بہرحال مسند امام احمد جو ہے وہ صحیح مسند ہے، یہ عظیم الشان کتاب ثابت ہے، اور جو لوگ اگر اس کو برا کہتے ہیں تو اس طرح کے لوگ ہو صحابہ کو برا کہتے ہیں۔ آپ کو پتا ہوگا کہ صحابہ کے خلاف بھی بڑا ہی پروپیگنڈا ہوتا ہے، بہت سے بد نصیب لوگ ہیں جو صحابہ کو برا کہتے ہیں۔
سیدنا ابوبکر صدیق کو برا کہتے ہیں، سیدنا عمر کو برا کہتے ہیں، سیدنا عثمان کو، سیدنا علی رضی اللہ عنہ، سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ۔ برا کہنے والے تو کئی ایسے لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کو برا کہنے والے ہیں۔ یہ اللہ رب العزت، اللہ کتنا رحیم ہے۔ اللہ اگر لوگوں کے کہنے اور اعمال کی وجہ سے پکڑ لے تو ما ترک علی ظہرہا من دابہ، اللہ کو ایک جانور بھی نہیں زمین پر چھوڑے، سب کچھ بدیا بیٹھا۔ لوگ ظالم اللہ کے ساتھ مقابلے کی سوچ رہے۔ یہ میں پچھلے مہینے جو ہے نا ادھر جب میں سکوتا بیٹھا تو وہ دیکھتا تھا خبریں، کبھی BBC نیٹ پر میں وہ لکھا ہے کہ وہی قیامت آنے والی ہے، پتہ نہیں 22 کو کہ 23 کو، دسمبر کو، 21 کو قیامت آ جائے۔ اب قیامت کا مقابلہ کرنے کے لیے کیا ہے؟ انہوں نے کہا لوگ پہاڑ پر جا رہے ہیں، فرانس میں گاؤں لوگ ادھر چلے گئے، وہ قیامت کا مقابلہ، تو اللہ کا مقابلہ کرو گے؟ ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، یہ قیامت کا جب زلزلہ آئے گا کچھ بھی باقی نہیں بچے، یہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے گا۔ یہ جو زلزلہ آیا تھا بالا کوٹ میں کتنے تھا؟ 8.5 سکیل تھا یا 7.5 سکیل تھا؟ 7.5 کا تھا۔ یہ 7.5 سکیل کا اگر اللہ تعالیٰ 20 سکیل کا زلزلہ بھیج دے، 100 سکیل کا زلزلہ بھیج دے، کیا کرو گے؟ سب ریزہ ریزہ ہو جائے گا اللہ کا مقابلہ کر دے۔ اور وہ مہربان رحیم ہے، وہ تیر دیتا ہے اور جب پکڑتا ہے تو پھر بچانے والا، پھر اس کی جو پکڑ ہے نبت شرم کر شدید۔ تو یہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کی کتاب بھی ثابت ہے، اور کتابیں بھی ثابت ہیں، کچھ کتابیں منسوخ ہیں جو ثابت نہیں ہیں۔ مثال کے طور پر خط مسدد والا، جس کی بنیاد پر ڈاکٹر عثمانی فتوے لگاتا تھا مسعود، وہ ثابت نہیں ہے۔ حافظ صاحب نے بھی لکھا کہ وہ ثابت نہیں، موضوع۔ امام احمد بن حنبل کی سیرت کے بارے میں کچھ باتیں میں جو ہے آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ صالح ان کے بیٹے ہیں، صالح بن احمد بن حنبل، وہ بیان کرتے ہیں، اور یہ کتاب میں ساتھ ہے مناقب الامام احمد، اور سند بھی صحیح ہے۔ میں کوئی بھی اگر روایت ہو نا، ایک ایک روایت کے لیے 2 دن تک تحقیق کرتا رہتا ہوں، جب صحیح ہوتی ہے تو بیان کرتا ہوں۔ اللہ رب العزت کے فضل سے اللہ کا احسان ہے، ٹھیک ہے تھوڑی باتیں کرتے ہیں، دلائل تھوڑے صحیح، لیکن جو دلیل بیان کریں گے وہ پکی اور صحیح ہوگی۔ اس کتاب میں لکھا ہے کہ صالح کہتے ہیں کہ میرے ابا یعنی امام بن حنبل بعض اوقات خود کام کرتے تھے، گھر کے کام، بار کے کام پیشہ لے جاتے، لکڑیاں کاٹنے کے، لکڑیوں کا کٹا لے کے آتے تھے خود۔ اب وہ کریں ہمارے یہاں تو کوئی ذرا سا بھی کوئی استاد ہو جائے تو وہ سارے کام شاگردوں سے کراتا ہے۔ سردوں پر چلے جاتے تھے جہاد کرنے کے لیے، اور ادھر بھی جا کے لکڑیاں خود اکٹھی کرتے تھے۔ آپ نے ایک دفعہ دیکھا کہ کچھ فوجی جو ہیں وہ لکڑیاں اکٹھے کرنے کے گئے تو کسی آدمی کی زمین میں کھیت تھا نا، اس فصل میں چلنے لگی، تو امام احمد بن حنبل نے مدد کی، فرمایا کوئی کسی آدمی کے لیے جائز نہیں ہے کہ کسی کی فصل میں اس کی اجازت کے بغیر داخل۔ یہ بھی اس کتاب میں صحیح روایت ہے۔ صالح فرماتے ہیں کہ میرے ابا احمد بن حنبل زمین سے خشک روٹی اٹھا لیتے تھے، ٹکڑا بعض بچے کھاتے تھے، وہ نیچے بیٹھتے تھے، وہ اٹھا لیتے تھے، پھر اس کو صاف کرتے تھے، وہ دور کرتے، پھر اسے پیالے میں رکھتے تھے، پھر پانی میں ڈبو کر وہ جو ہے اسے کھا لیتے تھے نمک کے ساتھ۔ بہت ہی زاہد تھے، بہت ہی متقی تھے۔ وہ جب گھر سے باہر جاتے تھے نا تو کس کے لیے جاتے تھے؟ یا تو نماز پڑھنے کے لیے مسجد جاتے تھے، یا نماز جنازہ پڑھنے کے لیے جاتے تھے۔ اور آپ کو پتا ہوگا کہ نماز جنازہ پڑھنے کے لیے جو جاتا ہے نا اس کو ایک ہی رات ثواب ملتا ہے، اور جو قبر تک چلا جاتا ہے اس کو دو پہاڑوں جتنا ثواب ملتا ہے، اور پہاڑ سکتے ہیں۔ مریض کی بیماری کو سکتے ہیں، یہ بڑا ثواب ہے، فرشتے دعائیں کرتے ہیں۔ انتہائی صبر کرنے والے تھے، وہ بازاروں میں چلنا اپنا پسند کرتے تھے، یعنی
پھر جب بہت بوڑھے ہو گئے نا پھر تو کثرت تلاوت کرتے تھے، قرآن کے حافظ بھی تھے نا. جب بھی ان کے پاس ان کے بیٹے جاتے تھے نا تو وہ نماز پڑھے ہوتے تھے، نفل پڑھے ہوتے تھے. نماز سے ہو جاتے کوئی بات کرتے یا خاموش ہوتے. جب بیٹا چلا جاتا تو پھر نماز سے پڑھتے تھے. ابو بکر المروزی کہتے ہیں کہ میں میدان جہاد میں احمد بن حنبل کے ساتھ رہا. ایک ماسکر جو جاگیوں پر میں نے کبھی بھی نہیں دیکھا کہ رات کو میں نے کبھی تہجد چھوڑا. ہمیشہ رات کو تہجد جو ہے وہ پڑھتے تھے. 7 دن میں قرآن کریم جو ہے وہ اس کا وہ پڑھ رہے تھے. ہر 7 دن بعد جو ہے نا وہ یعنی سنت کے مطابق جو صحیح روایت کے مطابق 7 دن میں تکمیل حسین ختم قرآن کرتے تھے. اور بچپن سے ہی شب بیدار اور بہت بڑا کھاتے تھے. جب انہیں کوڑے مارے گئے نا ظلم کیا گیا. صالح بن عمر کہتے ہیں کہ ایک شخص جو کوڑوں کی مار کا علاج کرتا تھا اس نے میرے والد کو دیکھا تو کہا کہ میں نے وہ آدمی بھی دیکھا ہے جسے 1000 کوڑے لگائے گئے مگر میں نے ایسی مار نہیں دیکھی. پشت اور سینے پر مار کے نشان تھے. پھر اس نے سلائی لے کر بعض زخموں میں داخل کی اور کہا یہ سلائی زخم کے منہ تک نہیں پہنچی. وہ علاج کرتا تھا. آپ کے چہرے پر بھی ضربیں لگی تھی، زمین پر گرا دیا گیا تھا، کھال جگہ جگہ سے پھٹ رہی تھی. وہ جو طبیب تھا حکیم وہ کھال پکڑتا چمٹے سے چھری سے کاٹتا تھا. انتہائی صابر شاکر تھے. اللہ رب العزت کی حمد و ثنا بیان کرتے تھے. پھر اللہ رب العزت نے شفا تو دے دی مگر کئی مقامات پر درد باقی رہا اور آپ کی پشت پر وفات تک کوڑوں کی ضرب کا اثر باقی رہا. اور اتنی صبر کرنے والے فرماتے تھے اللہ کی قسم آ کہتے تھے کہ میں چاہتا ہوں کہ میں عذاب سے بچ جاؤں اور میرا معاملہ برابر ہو گیا برابر. یہ بھی بڑی خبر ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ بس ہم جو ہے ذرا کوئی نمازیں پارٹی تو بس وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے جیسا تو کوئی ہے نہیں. امام ابو حاتم رازی فرماتے ہیں کہ امام احمد کو کوڑے لگنے کے لیے 3 سال بعد میں آپ کے پاس گیا. یہ ساری مناقبیں ہوتی ہیں. تو میں نے پوچھا کہ کیا وہ نشان ختم ہو گئے؟ تو آپ نے بائیں ہاتھ دکھا کے بتایا کہ یہ میرا آسان ہو گیا اور درد بھی محسوس ہو گیا. یہ اتنا بڑا ظلم کرنے کے بعد امام احمد بن حنبل نے اپنے وہ جو ظالم تھے سب کو معاف کر دیا. ہمارے تو کسی کے ساتھ کوئی ذرا زیادتی کرے کہتے ہیں کہ اس کی ساری نسل ہی ختم کر دی. پھر وہ جو خلیفہ متوکل بلا تھا نا، یہ بلے جو آتے تھے، یہ واسط بلا نے ظلم کیا تھا. وہ جب مر گیا تو متوکل جو آیا نا، متوکل بلا، اس نے احمد بن حنبل کو بتایا. اب خلیفہ نے کہا کہ میرے بھائی نے زیادتی کی تھی، بھائی کا میرا، تو اب اس کا بدلہ اتارنا چاہیے. احمد بن حنبل کو بتا دیا اپنے محل. انہیں محل میں جو چیزیں غلط تھیں وہ ساری تاجی نے بچھا دی اور ان کے سامنے روزانہ دسترخوان پر طرح طرح کی چیزیں جو بنا دیتے ہیں. آج کل تو ہمارے یہاں بڑے بڑے جو شیخ الاسلام بنے ہوتے ہیں ہوتا کچھ بھی نہیں. وہ کہتے ہیں کہ ہمارا جو ہے کوئی کہتا ہے کہ میری فلاں بادشاہ کے پاس جو ہے میرا ہو جائے، ادھر میری دعوت ہو جائے، بڑا خوش ہوتے ہیں. کوئی شورا بن جائے کسی کی تو اس میں خوش ہوتا ہے. ابھی بھی جو اقبال سے آیا ہوں آپ کو پتا سب. تو اب طرح طرح کے کھانے آتے ہیں اور وہ چاہتا تھا کہ کھائیں. اس نے کہا کہ میرے بیٹوں کو، شہزادوں کو کوئی حدیثیں سنائیں. اب میں نے سنانے کے لیے تو وہ ادھر ہے جو درس ہوگا، ادھر کدھر ماننے سنانی. ایسے عظیم و شان لوگ جن کو ماننے. اہل حدیث کے یہ امام ہیں. ہم اہل حدیث کا یہ بنیادی عقیدہ ہے کہ صحابہ، تابعین، تبع تابعین، محدثین سے محبت کرنا اور ان کی گستاخی نہ کرنا. تو احمد بن حنبل کیا کرتے تھے؟ روزانہ روزے ہوتے تھے، بڑے روزے رکھتے تھے، نفلی روزہ. بادشاہ کا کھانا ہے، ان کا روزہ ہے. کھیتے تھی کہ تم کھاؤ، کوئی بھی نہیں کھاتا. قالین پر نہیں نیچے بیٹھتے تھے. دسترخوان کی طرف کبھی نظر اٹھا کر کے دیکھتے تھے یہ مرغ پکا ہوا ہے، یہ بچری ہے، یہ پلاش نہ. جب روزہ کھلنے کا وقت آتا تھا تو شاگرد
اس کو دیتے تھے، مثلا ایک کے بھی دین